بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج انشاءاللہ ہم 16ویں پارے کے 10 پیغامات کو سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ اما السفینة فكانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے قضائے الہی پر راضی رہنا۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ قضائے الہی پر راضی رہتا ہے۔ 16ویں پارے کی شروع آیتوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت خضر نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ظالم جو ہے غریب سے اس کشتی کو لینا چاہتا تھا، میں نے اس لیے اس میں سوراخ کر دیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ قضائے الہی پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ مومن ہمیشہ قضاء الہی پر راضی رہتا ہے، چاہے اس کا مال چھن جائے، چاہے اس کا قریبی کوئی فوت ہو جائے، ہمیشہ قضاء الہی پر راضی رہتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دشمن کے مقابلے میں لیڈر کی ہر لحاظ سے حمایت کرنا۔ جی ہاں، سورہ کہف کی آخری آیات میں جناب ذوالقرنین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے جناب ذوالقرنین کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں کہ دشمن کے مقابلے میں ہم ایک رکاوٹ، ایک ڈیم بنا لیں تاکہ دشمن جو ہے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ تو اس کے جواب میں جناب ذوالقرنین نے کہا کہ آپ سب میری مدد کریں تاکہ ہم جو ہے اس رکاوٹ کو اور اس ڈیم کو جو ہے دشمن کے مقابلے میں بنا لیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک امپورٹنٹ میسیج جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لیڈر کی مدد کریں گے تو ہم جو ہے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں ایک رکاوٹ بنا سکتے ہیں۔ مگر اگر ہم اپنے لیڈر کی، اپنے رہبر کی حمایت نہیں کریں گے اور اس کی مدد نہیں کریں گے تو ہم دشمن کے مقابلے میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اولاد خرچ اور بوجھ کا باعث نہیں بلکہ آخرت کے لیے مددگار ہے۔ جی ہاں، مومن اپنی اولاد کو باقیات و صالحات کی نظر سے دیکھتا ہے اور بوجھ نہیں سمجھتا۔ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ حضرت زکریا نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار مجھے اولاد دے جو میرے علم اور میری سب چیزوں کی وارث ہو اور اس نبوت کے راستے کو کنٹینیو کرے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اولاد کبھی بھی خرچ اور بوجھ کا باعث نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی آج کی دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہو جائیں تو وہ خرچے اور بوجھ کا باعث بنتے ہیں، مگر قرآن کی نظر سے اور قرآن کی روح سے وہ بوجھ کا باعث نہیں بلکہ وہ آخرت کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حضرت مریم کی عفت اور حیا۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب اکیلی تھی تو فرشتہ انسان کے روپ میں ان کے پاس آیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ گھبرا گئی اور کہا اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں سے بہترین پیغام جو حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ مرد اور خاتون جو نامحرم ہو آپس میں کبھی بھی نہیں چاہیے کہ وہ ایک جگہ پر خلوت کریں اور اکیلے رہیں۔ روایت میں ملتا ہے قیامت میں ایک گناہ گار خاتون کو لایا جائے گا کہ جس نے اپنی پاک دامنی کا دنیا میں خیال نہ رکھا ہو۔ جب اس کو لایا جائے گا تو وہ کہے گی پروردگار تو نے مجھے خوبصورت خلق کیا جس کی وجہ سے میں اس دھوکے میں اور اس گناہ میں پڑی رہی۔ پھر خدا جو ہے حضرت مریم کو لائے گا اور پھر پوچھے گا کہ حضرت مریم خوبصورت ہیں یا تم خوبصورت ہو۔ پھر پروردگار کہے گا کہ ہم نے حضرت مریم کو خوبصورت خلق کیا مگر حضرت مریم نے اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی پاک دامنی، عفت اور حیا کو بچا کے رکھا۔ آئیے چلتے ہیں اب اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ایمان برکت کا ذریعہ۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے جو پروردگار کے ساتھ تھی، اور یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بابرکت سے مراد یہ ہے کہ دوسروں تک خیر پہنچانا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں دو خصوصیات ہیں کہ جن سے بہتر کوئی خصوصیت نہیں، ایک خدا پر ایمان، دو دوسروں تک خیر پہنچانا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ مومن ہمیشہ خدا پر ایمان رکھتا ہے جو کہ برکت کا ذریعہ ہے۔
آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حقیقی عزت۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ جانتا ہے کہ حقیقی عزت صرف پروردگار دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کو اپنا معبود جانتے ہیں، مگر مومن ایسا نہیں۔ مومن اگر عزت چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کو پتہ ہے کہ صرف پروردگار ہے جو حقیقی عزت دینے والا ہے، اور پروردگار نے یہی عزت جو ہے رسول کو دی ہے اور مومنین کو دی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اندرونی استعداد سے غفلت نہ کرنا۔ جی ہاں، با ایمان سوسائٹی اور مسلم اور اسلامی سوسائٹی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی استعداد سے غافل نہیں ہوتے۔ اس آیت کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو۔ ہم جانتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہاتھ میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ عصا تھا، اور جب انہوں نے عصا کو پھینکا وہی عصا جو ہے سانپ کی صورت میں اور سانپ میں بدل گیا، اور جب سارے جادوگروں نے یہ دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک معجزہ ہے، تو وہی جادوگر جو پہلے کافر تھے سجدے میں پڑ گئے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہماری استعداد جو پروردگار نے ہر کسی کو کسی نہ کسی استعداد اور صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے استعداد اور صلاحیت کو نکھاریں اور اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ تو یہاں سے جو بہترین میسیج حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کبھی بھی انسان کو اندرونی استعداد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ آٹھواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے تفرقہ انگیز عناصر سے بچنا۔ جی ہاں، مومن سوسائٹی میں ہمیشہ اتحاد چاہتا ہے۔ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ گائے کے بچھڑے کی پرستش کر رہی ہے، تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے ان کو کیوں نہیں روکا؟ تو حضرت ہارون نے کہا کہ میں یہ ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ واپس پلٹیں اور میں ان کے اندر تبلیغ کروں اور اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ مجھ سے کہیں کہ تم نے قوم کے درمیان میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ تو یہاں سے بہترین لیسن اور پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اتحاد برقرار کریں، حتیٰ کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی اپنے بعض حقوق کو وحدت کی بنیاد پر چھوڑا تھا، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ وحدت کو امپورٹنس دے، چاہے بعض اوقات ہمیں اپنے حقوق کو چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مفید علم کی تلاش۔ اس آیت میں خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ کہیں قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہمیں یہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ بہت سے علم ہو سکتے ہیں، مگر علم، بہترین علم صرف وہ ہے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، اور وہی مفید علم ہے۔ ورنہ جتنے بھی علم ہوں وہ صرف شاید ہو سکتے انسان کے ذہن کو بھر دیں، مگر انسان کو کسی کمال تک نہیں پہنچا سکتے۔ جیسا کہ ہم تعقیبات میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار پناہ چاہتے ہیں اس علم سے جو مفید نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، خدایا تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدے مند نہ ہو۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اس مفید علم کی تلاش میں رہے کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے گھر والوں کو عبادت اور نماز کی دعوت۔ جی ہاں، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف اور عبادت کی طرف دعوت دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ نمازیں پڑھیں مگر ہمارے گھر والے نماز نہ پڑھ رہے ہوں۔ اسپیشلی صبح کی نماز، فجر کی نماز جو ہے، اپنے بیوی بچوں یا یہ کہ اگر خاتون ہے تو اپنے شوہر یا اپنے بچوں کو دیکھیں، ہمیشہ دیکھیں کہ نماز جو ہے اس کی طرف توجہ ہے یا نہیں، اور اس کو نماز کی دعوت دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو جب 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم دیں، اور جب بیٹے 10 سال کے ہو جائیں تو اس وقت تھوڑی سختی کریں۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز اور عبادت کا شوق دلائیں اور اس کا امر کریں تاکہ وہ نماز بالغ ہونے سے پہلے ہی پڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بالغ ہو جائیں تو ہم دیکھیں کہ ہماری اولاد جو ہے نہ نماز پڑھتی ہے نہ عبادت کی طرف آتی ہے۔ یہ تھے آج کے 10 پیغامات۔ انشاءاللہ کل پھر دوبارہ 10 پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔